السلام علیکم، کیسے ناظرین؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک موضوع کی طرف ذرا روشنی ڈالنی تھی۔ کافی واٹس ایپ پہ کافی لوگوں نے، کافی مریضوں نے اس بابت سوالات کیے، اور یہ اس دور کا ایک بڑا پیچیدہ عمل ہے۔ لوگ اس سے کافی پریشان ہیں اور نہ زیادہ اس کے بارے میں کوئی ایسی اویئرنیس بھی نہیں ہے، تو سوچا کہ اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنائی جائے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ ہے کولیسٹرول کے متعلق۔ ناظرین، کولیسٹرول ہے کیا؟ یہ کس طرح سے جسم میں کام کرتا ہے، اور یہ کیا کیا ریئیکشنز اور ایکشنز جسم میں پیدا کرتا ہے، جس کے سبب جو ہے امراض قلب، خصوصاً ہارٹ ڈیزیز اور واسکولر ڈیزیز جو ہارٹ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ ان عوارضات کو جنم دیتا ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ اس کی پوری تفصیل آج ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، کولیسٹرول ایک قسم کا فیٹ ہے، ایک چکنائی ہے جو دنیا کی ہر چیز میں پائی جاتی ہے، سبزیوں سے لے کے کھانے پینے کی تمام اشیاء جتنی ہیں، ایونس کے آپ فروٹس کو لے لیں، دالیں، چنے، اور جو ہے جانوروں کا گوشت، چھوٹے جانور، بڑے جانور، اسی طرح چرند پرند اور مچھلی وغیرہ، سب تمام چیزوں کے اندر کولیسٹرول کا ایک لیول موجود ہوتا ہے۔ کسی چیز میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے، کسی چیز میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جو بیسکلی کولیسٹرول ہے، یہ ان چیزوں میں پایا جاتا ہے جس میں جانوروں کا گوشت ہے، بکرے کا، بڑے کا، چھوٹے کا، پرندوں کا، ان تمام چیزوں کے اندر یہ وافر مقدار میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ جسم کے لیے کہاں تک اس کی افادیت ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، کولیسٹرول کی ایک مقدار جو ہے وہ جس میں انسان میں ایک 150 سے لے کے 200 تک ایک نارمل لمٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک کولیسٹرول کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس کی ایک ایوریج آتی ہے بلو 200، یعنی 200 سے کم ہو۔ اس کا جو جسم کے اندر سب سے بڑا کام ہے ناظرین، کولیسٹرول ایک اس طرح کا فیٹ ہے کہ جو جسم کے اندر ہمارے جو سیلز ٹوٹتے ہیں، یا کسی جگہ پہ نئے سیلز کی بڑھوتری ہونی ہے، افزائش ہونی ہے، کسی جگہ جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ ہڈیوں کے بابت نہیں ہے، اس ٹوٹ پھوٹ میں شمار زخم سے لے کے کوئی ایسی چوٹیں ہیں، خاص کر ٹیشوز پھٹ جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر یہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے، یہ جا کے وہاں اس کو واپس اس زخم کو، اس مسائل کو ریڈیوس کرتا ہے، اس کو نئے سرے سے ایک زندگی بخشتا ہے۔ اس سیلز جو ختم ہو چکے ہوتے ہیں، وہاں کے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ جا کے نئے سیلز کو پیدا کر کے اس جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے جسم میں کام کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ ہماری ایوریج سے بڑھنے لگ جائے تو ناظرین، جو اس کا سب سے بڑا ریئیکشن جسم کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ یہ شریانے، جو دل سے خون جسم کے اندر جاتا ہے اور وریدوں سے جو واپس آتا ہے، یہ ان شریانوں کی جو نسوں کی جو دیواریں ہوتی ہیں گولائی میں، یہ اس پہ چمٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے چمٹنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سرکولیٹ کا سسٹم ہے، پائپ نما، اس کا جو اندر کا جو دائرہ کار ہے، جو سوراخ کہہ لیں، اس کی جو گولائی ہے، اس کی جو موٹائی ہے، اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس طرح سے کافی دیکھے ہوں گے کہ کئی پائپس وغیرہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، خصوصاً پانی کے، یا ایسے کھارے پانی کے، یا گیس کے پائپ کو آپ دیکھ لیں، یا دوسرے اس طرح کے کہ جو کچھ عرصے بعد ان میں ایک قسم کی وہ تہ بن جاتی ہے، نمکیات کی تہ یا چکنائی کی یا گیس کی وجہ سے وہاں پہ کاربن کی تہ بن جاتی ہے۔ تو ان کے خصوصاً جو سیوریج کے لائنز ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ عرصے کے بعد وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو سراؤنڈنگ میں وہاں پہ وہ چکنائی جمع ہوتے ان کا جو ہول کا جو وہ سوراخ ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم میں انسان میں یہ شریانوں کے اندر جب یہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ کو بناتا ہے، تو وہاں پہ وہ جو ہول ہے، اس کا جو سوراخ ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے دل کو ایکسٹرا پمپنگ کرنی پڑتی ہے۔ جو خون ایک شریان کے اندر سے جا رہا تھا، اب وہ شریان سکڑنے کی وجہ سے، اس شریان میں سکیڑ دراصل نہیں ہوتا، دراصل یہ جو فیٹ ہوتا ہے یہ اس کی بالائی اور اندرونی سطح کے گرد گھیرا تنگ کر دیتا ہے، تو وہ جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ وہاں پہ کم ہو جاتا ہے۔ کم ہونے کی بنسبت دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے خون کے اندر بھی اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک تو خون کا جو حجم ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، دوسری طرف
جو شریانوں کی بالائی اور اندرونی سطح ہے یہ تنگ ہو جاتی ہے، تو وہاں ہارٹ کو اس بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا انرجی، ایکسٹرا پمپنگ کرنی پڑتی ہے۔ جب ہارٹ اس کو ایکسٹرا پمپنگ کرتا ہے تو وہاں پہ بلڈ پریشر جیسے عوارضات بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں انسان کا پلس ریٹ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پلس ریٹ ہائی ہونے کی وجہ کہ بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے دل کو پمپنگ کو تیز کرنا پڑتا ہے۔ جب پمپنگ تیز ہوتی ہے تو وہ جو بلڈ کا جو جانے کی رفتار جب بڑھتی ہے تو وہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اب یہ جب تمام چیزیں آدمی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں پورے جسم کا عمل تیز ہونے کی وجہ سے لنگس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بڑھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لنگس وہ ہارٹ بیٹ کی اتنی تیز رفتاری کی وجہ سے لنگس اس آکسیجن کو جو ہم باہر سے سانس کے ذریعے لے رہے ہوتے ہیں جذب نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس کے جذب نہ کر پانے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے گھبراہٹ کا عمل اور یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اب کولیسٹرول سے بچا کیسے جائے، اس کو روکا کیسے جائے، اور اس کی جو مقدار اگر ہماری رپورٹ کے اندر بڑھ گئی ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ ناظرین، اس میں 3 چیزیں ہیں جو آج ہم بات کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کولیسٹرول کے اوپر۔ کولیسٹرول کے اوپر میں نے بتایا جتنے ہمارے حیاتی اجزاء ہیں، ان کی جو جسم کے اندر سیلز چھوٹے سے لے کے بڑے سیلز تک جب یہ ٹوٹ پھوٹ کا یا ایکسٹرا آرڈنری ان پہ محنت ہوتی ہے، جیسے آپ ایکسرسائز لے لیں، جب آپ ہارڈ قسم کی رننگ کرتے ہیں یا آپ جم جاتے ہیں یا آپ ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں یا جس روزمرہ کی زندگی میں آپ کوئی بھی چلنے پھرنے کا کام یا کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے آپ کے جسم پہ تھوڑی توانائی صرف ہوتی ہے، تو جو توانائی صرف ہوتی ہے وہ جو پسینے کی شکل میں سیلز اپنے آپ کو تیز کرتے ہیں اور کچھ سیلز کمزور پڑتے ہیں، تو یہی کولیسٹرول ان کو آ کے تر و تازہ کرتا رہتا ہے، اور اگر اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے وہاں جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، تو یہی کولیسٹرول جذب بدن بن کے اس کی جو ہے زندگی کو بحال رکھتا ہے۔ اب یہاں جو ہم بات کریں ناظرین، وہ ہم نے جو ٹاپک لیا ایک کولیسٹرول لیا ہے۔ یہاں پہ ہماری کوشش تھی کہ ہم لپڈ پروفائل جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جو خصوصاً جب کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو ڈاکٹر احباب ایک لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کراتے ہیں جس میں کل 6 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس میں کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، ایچ ڈی ایل، ایل ڈی ایل، وی ایل ڈی ایل، اس طرح سے کچھ 5-6 چیزیں آتی ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی بھی وضاحت کریں کہ کولیسٹرول اور ساتھ میں ٹرائیگلیسرائڈ کیا چیز ہے۔ ناظرین، بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کولیسٹرول کے ساتھ ٹرائیگلیسرائڈ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ٹرائیگلیسرائڈ ایک الگ چیز ہے، کولیسٹرول ایک الگ چیز ہے، البتہ سبب دونوں کے ایک ہیں۔ کسی ایک کے بڑھنے سے یا دونوں کے بڑھنے سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے لا محالہ یہ ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ ہوتا ہے، ہارٹ فیلور کا خطرہ ہوتا ہے، بلوکیج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ٹرائیگلیسرائڈ کو اوپن کریں۔ یہاں کولیسٹرول کا ہم ایک آپ کو طریقہ کار، ایک پورا ایک ڈائمنشن دیں گے کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، اور جب آپ اگر کوئی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے یا ٹیسٹ کے علاوہ بھی کچھ سمٹم جیسے آ جاتے ہیں جسم میں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے۔ سپوزلی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا ویٹ ہے۔ جب آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے اور جب آپ کا ویٹ بڑھنے لگتا ہے تو یہاں پہ بھی کچھ خطرات ہوتے ہیں کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے۔ سیکنڈ چیز ہے، اگر آپ کوئی جو ہے ٹوبیکو لے رہے ہیں، تمباکو لے رہے ہیں، خصوصاً سگریٹ نوشی وغیرہ ہے، اس طرح کی آپ کوئی بھی یا اس الگ سے کوئی اور کچھ قسم کے ڈرگز لے رہے ہیں اور اس میں تمباکو ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس سے بھی آپ کے کولیسٹرول کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز، آپ فیٹی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، آئلی چیزیں آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھانے کے شوقین ہیں، تو بھی آپ کا کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے۔ اب ناظرین، اس سے بچا کیسے جائے، اس کو جسم سے کس طرح سے اپنی جو ایک حد لیول ہے 200-150 کے اندر لایا جائے۔ ناظرین، اس کے اندر سمجھنے کی ایک اور سب سے بڑی چیز ہے کہ بعض دفعہ ہم تو تمام احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں، کئی مریض اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم احتیاط کرنے کے باوجود بھی ہمارا کولیسٹرول لیول کم نہیں ہو رہا، ہم میٹھا نہیں لے رہے، شوگر نہیں لے رہے، ہم آئلی چیزیں بھی نہیں کھا رہے اور بھی احتیاط کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو فیٹ لیول ہے، کولیسٹرول لیول ہے، یہ کم نہیں ہو رہا۔ تو ناظرین، اس کا بھی ایک بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے معدے اور جگر میں کمزوری کے سبب ہم لے رہے تو اس طرح کی ڈائٹ ہوتی ہیں کہ جن میں لو کولیسٹرول ہوتا ہے، لیکن جب وہ کھانے کے بعد جسم ہمارا اس کو مکمل طور پہ ہضم نہیں کرتا بوجہ
کمزوری ہے معدے کی وجہ سے یا کمزوری ہے جگر کی وجہ سے اس کو وہ مکمل طور پہ ہضم نہیں کرتا، وہ آنتوں میں جا کے مکمل ریڈیوس ہو کے خارج نہیں ہوتا، تو وہ جو جتنا مواد ہوتا ہے جسم اس کو واپس آنتیں وغیرہ اس کو جذب بدن بناتی ہیں۔ جب وہ جذب بدن بنتا ہے تو اس کے بننے سے بھی ہمارے جسم کا کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر آپ احتیاط کر رہے ہوتے، اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ بعض دفعہ جو کولیسٹرول کے مریض ہیں ان کے ساتھ سب سے بنیادی وجوہات ہوتی ہے، ایک تو ان کو بعض صورتوں میں پسینہ کم آتا ہے، کئی صورتوں میں پسینہ وافر مقدار میں بھی آتا ہے، لیکن میجورٹی آف پیشنٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پسینے کی کمی ہوتی ہے۔ دوسرا، ان کی رفع حاجت خصوصاً جو تقاضا ہے بڑا پیشاب ہے، یہ ان کو کھل کے نہیں ہوتا، اور یہ اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا جو ہے بڑا پیشاب تقاضا جو ہے یہ اسٹول جو ہے کھل کے پاس نہیں ہو رہا۔ وہ کھل کے جو پاس نہ ہونے کی وجہ اس کی یہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو معدے اور جگر کا سسٹم کمزور ہوتا ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے وہ آنتیں اس غذا کو مکمل حل نہیں کر پا رہی ہوتی۔ سیکنڈلی، ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ گئی ہوتی ہے، تو وہاں جو کولیسٹرول کو کم کرتا ہے وہ ہمارا جگر کا فعل جو سفرہ کو پیدا کرتا ہے، وہ اس سفرہ کا کام ہے کہ وہ آنتوں میں جا کے وہاں کی چکنائی کو جو بھی فیٹ آ رہا ہے اس کو ختم کرے۔ لیکن چونکہ جب کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے تو جگر اپنی سستی پہ بھی چلے جاتا ہے، بعض دفعہ سکون میں، بعض دفعہ تحلیل میں چلے جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سفرہ کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ اب وہ آنتوں میں چونکہ چکنائی ملا مواد ہوتا ہے تو آنتیں اس کو کھل کے خارج نہیں کر پا رہی ہوتی، وہ آنتوں کے رستوں میں جا کے چپکنے لگتا ہے۔ تو اب مریض اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے تقاضا اسٹول، ہمارا بڑا پیشاب کھل کے نہیں آ رہا، تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال آپ کے ساتھ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں کولیسٹرول کا لیول آپ کا بڑھ رہا تو نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کے بڑھنے کی وجوہات کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ ایک تو کیا نقصانات ہیں، دوسرا کہ اس کے بڑھنے کے عوامل کیا ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کو کیسے جسم سے ختم کیا جائے۔ ناظرین، اس کا بہت آسان سمپل طریقہ ایک ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو ناظرین، سب سے پہلے آپ اپنی کھانے کی چیزوں کو دیکھ لیں۔ اگر آپ گوشت وغیرہ کھانے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ گوشت وغیرہ میں کولیسٹرول کی مقدار سبزیوں کے، فروٹوں کے اور اناج کے مقابلے، خصوصاً دالیں اور چنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کھاتے ہیں، آپ اس کے شوقین ہیں، تو آپ ایک کوشش یہ کریں کہ اس میں آئل ملا کم کر دیں، اس کی مقدار کو کم کر دیں۔ اس کو اگر آپ خشک کھانے کے شوقین ہیں تو اس کو آپ خشک نہ بنائیں، تھوڑا سا پتلا بنائیں تاکہ وہ اس میں کولیسٹرول کی مقدار، آپ جو پیٹ بھریں تو اس میں آپ کے وہ گوشت کی مقدار کم جائے۔ دوسرا، آپ ان سے تھوڑا تھوڑا اوائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایکسرسائز کو بڑھائیں۔ آپ کا کوئی کام ہے، آپ رننگ نہیں کر سکتے، آپ جوگنگ نہیں کر سکتے، سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ رننگ کریں، جوگنگ کریں، تاکہ آپ کے تمام جسم کے سیلز وہ ایکٹیو ہوں۔ جب وہ ایکٹیو ہوں تو انہیں مزید خوراک چاہیے ہوگی، جب مزید خوراک چاہیے ہوتی ہے تو جسم میں جو موجود فیٹ ہے اس کو وہ اپنے اندر ریڈیوس کرتے ہیں، تو آپ کا جو فیٹ لیول ہے وہ اندر سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بہتر چیز ہے کہ آپ ایکسرسائز کو جو ہے پراپر اپنی روٹین میں لائیں۔ اگر آپ پھر بھی کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ناظرین کریں کہ آپ پیدل واک جو ہے اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ کوئی بھی گھر کا روزمرہ کا کام ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو پیدل کریں۔ اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں لائیں، جس میں آپ چل پھر سکیں، جس میں آپ کوئی وزن اٹھا سکیں، جس میں کوئی آپ ایکٹیو ہو سکے، اور آپ کا جو اسٹیمنا ہے، جو آپ کا سانس ہے، اس کو آپ فالو اپ کریں کہ یہ کتنی دیر میں آپ تھک رہے تھے، اب آپ کا ٹائم کتنا، جس سے آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے کم ہوتا جائے گا، آپ کا اسٹیمنا، آپ کی پھیپھڑے آکسیجن کو زیادہ جذب کریں گے۔ اور ناظرین، ساتھ ساتھ ایک نسخہ اس کے اوپر میں بتاتا چلوں۔ قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں بے شمار حکماء کی تحقیق ہے، جو ہماری تحقیق ہے، ہم نے اس کو دیکھا کہ اعصاب کی تحریکوں کے ساتھ ساتھ عضلاتی اعصابی تحریکوں میں یہ کولیسٹرول کے مسائل لوگوں کو رہتے ہیں۔ عضلاتی اعصابی تحریک میں بھی رہتا ہے اور اعصابی خودی تحریکوں میں، اعصابی عضلاتی تحریکوں میں، اس طرح کی تحریک میں یہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور بھی تحریکوں میں اس کے عوامل پائے جاتے ہیں، لیکن عموماً جو دیکھا گیا ہے وہ ان تحریکوں سے پلٹ کے، جس سے یہ بات میں ذرا حکماء حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں، خاص کر جو قانون مفرد اعضاء کے طالب علم ہیں،
کہ وہ کہیں گے کہ کئی دفعہ کہ حکیم صاحب ہم نے تو دیکھا کہ عضلاتی عضلاتی تحریک میں کولیسٹرول ہائی تھا. عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تحریک میں کولیسٹرول ہائی عموماً ہوتا نہیں ہے. ہوتا ایسا ہے, بعض صورتوں میں ہو بھی سکتا ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مریض اعصابی تحریک یا عضلاتی اعصابی تحریک سے کسی وجہ سے عضلاتی غدی عضلاتی میں وقتی طور پہ آ گیا, تو وہ جو اس کے کولیسٹرول ہائی بتا رہا ہوتا ہے وہ پیچھے کی تحریکوں کا ہی ایک رد عمل ہوتا ہے. تو وہ اس دوران ذرا جو طبیب ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے. تو ناظرین جو قارئین, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک نسخہ آپ احباب کے لیے کولیسٹرول کی بابت پیش کرتا ہوں, اس کو کوشش کریں, اس کو بنائیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنی روٹین میں رکھیں. آپ اس کو استعمال کریں. استعمال کرنے کے بعد ہر 2 ہفتے کے بعد آپ اپنا کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول آہستہ آہستہ نیچے آنے لگ جائے گا. بڑا آسان سا نسخہ ہے. رائی باریک آپ کو پنساریوں کے پاس مل جائے گی, گندک آملہ سار پنساریوں کے پاس مل جائے گا, اور ایک چیز ہے ہنزل. ہنزل تمہیں کو کہتے ہیں, ایک پودا ہے, ایک پھل ہوتا ہے کڑوا قسم کا, وہ خشک پنساریوں کے پاس مل جاتا ہے. آپ اس کو بیج سے کاٹ کے اندر سے اس کے بیج نکال لیں, اور جو اس کا خول ہے, چھلکا ہے, وہ آپ لے لیں. تینوں چیزیں ہم وزن اگر 50 گرام رائی باریک ہے, 50 گرام ہنزل لے لیں, 50 گرام گندک آملہ سار. ان تینوں چیزوں کو باریک کر کے 500 ملی گرام کا کیپسول آپ بھر لیں, اور صبح شام اگر آپ کو پیٹ کھل جاتا ہے تو صبح شام کافی ہے, ورنہ تو 3 بار بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ناظرین کوشش آپ اس کے اندر رکھیں کہ اگر آپ کا کولیسٹرول لیول بہت ہی زیادہ ہے تو آپ اس کو 3 بار استعمال کریں. اگر کچھ 200-250 کے اندر ہے تو آپ اس کو 2 بار کے اندر استعمال کریں. ایسے لوگ ناظرین گندم کی روٹی اگر استعمال کرتے ہیں کولیسٹرول والے, تو وہ کوشش کریں کہ گندم کے ساتھ اس گندم کے آٹے میں تھوڑا سا بیسن کا آٹا بھی ملا لیں. جیسے 1 کلو اگر گندم کا آٹا ہے تو آدھا کلو اس میں بیسن کا آٹا ملا کے اس کی روٹی بنائیں, تو یہ ان کے لیے اور مزید موافق آئے گا. تو ناظرین یہ تھا کولیسٹرول. اگلی ویڈیو میں ہم ٹرائیگلیسرائڈ کو کھولیں گے کہ ٹرائیگلیسرائڈ کیا ہے, اور اس کے بعد ہم ایک ویڈیو بنائیں گے لپڈ پروفائل کی. تو اس سے آپ کو لپڈ پروفائل سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹرائیگلیسرائڈ, کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا ہے ناظرین کہ کئی قسم کے آئل ہیں, کوکنگ آئل, جس میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ 0% کولیسٹرول ہے, یا یہ لو کولیسٹرول ہے, یا 10% ہے, اور لوگ بڑا خوشی استعمال کرتے ہیں کہ اس میں تو کولیسٹرول ہے نہیں, جبکہ وہ ایک طرح کا ایک فریب کہہ لیں, یا بات تو سچ ہے کہ اس میں کولیسٹرول تو ہوتا نہیں ہے, لیکن اس میں ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول بہت بڑا ہوا ہوتا ہے. اب ٹرائیگلیسرائڈ کیا چیز ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے. تو ایک پوری لپڈ پروفائل کی ڈائمنشن ہم آپ کے سامنے کھول دیں گے, جس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جائے گی کس طرح سے آپ نے اس سے کیئر کرنا ہے, اور آپ کو کسی ایکسٹرا میڈیسن کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی روٹین کو جو زندگی کی ہے اس کو آپ ایک سیٹنگ میں لائیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کی آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گی. اس کے علاوہ ناظرین ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے, اس پہ ہم نے تاکیداً بھی لکھا ہے کہ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک کے اوقات میں آپ رابطہ کریں. پھر بھی ناظرین جو ہے بے وقت بھی فون کرتے ہیں, جس وہ ہم نہیں اٹھا سکتے, تو اس کے لیے معذرت ہے. آپ کوشش کریں وقت کے اندر آپ بات کر لیں, یا تو آپ کوئی وائس میسیج چھوڑ دیں, تو انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ آپ کی بھی رہنمائی ہوگی, اور چینل ہے تو اس کی سبب لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. تو کوشش کریں اوقات جو ہے اسی کے اندر آپ رابطہ کریں. بعض دفعہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ٹائم, اپنے کسی بھی وقت میں وہ فون کر کے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مصروفیات کی بنا پہ جواب نہیں دیا جا سکتا, جس پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, ہم نے چینل پہ باقاعدہ مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ٹائم ہے 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک کا, آپ اس پہ رابطہ کریں. آپ کی جو پریشانی جو کچھ ہوگا آپ کو ہم جواب دیں گے. یا آپ کسی پاکستان کے کسی ایسے شہر سے جہاں سے آپ کو کوئی مشکل ہے, آپ آنا چاہتے نہیں آ سکتے, تو ہم آپ کے قریبی قانون مفرد اعضاء کے حکماء پورے پاکستان میں جگہ جگہ پھیلیں, ہر علاقے میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں پھیلیں. ہم آپ کو ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں, اور اگلی ویڈیوز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر علاقے کے, کراچی کے ہر شہر کے ایک قانون مفرد اعضاء کے جو حکماء ہیں, ہم ان کے نمبر, ان کے نام اس طرح سے اس میں مینشن کریں تاکہ وہ جس علاقے کے مریض ہیں ان سے رابطہ کر لیں, براہ راست رہنمائی حاصل ہو جائے گی, تو اس سے مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا. تو ناظرین اگلی ویڈیو کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ لپڈ پروفائل کے اوپر ہماری یہ ویڈیو ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ چینل ہے ہمارا, اس کو سبسکرائب کریں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی
اس چینل کی طرف لائیں، سبسکرائب کرائیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔